جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز کا صحیح مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز 5 بار فرض کیوں کی ہے؟ میں اپنی بات اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے، اور نماز سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں 5 بار فرض کی ہے۔ آئیے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جیون ایک امتحان ہے۔ یہاں ایک ہی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت چلتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے امیر گھر میں پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب گھر میں پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اچھی صحت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم صحت دیتا ہے۔ کل ملا کے جس انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، مال ہو، دولت ہو، صحت ہو، طاقت ہو، جو بھی کچھ ہو، اور امتحان کے لیے دیا گیا ہے، پریکشا لے رہا ہے وہ۔ جیون کا سب کو سمے دے دیا ہے۔ اب نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اسی نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے، اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ ہماری مرضی سے دنیا میں ہم جب تک چاہیں گے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہے ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ جب دنیا میں ہمارے نہ رہنے کا اللہ کا حکم آئے گا تو ہم ایک سانس فالتو لے نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک سانس فالتو لے نہیں سکتے۔ تو نماز 5 بار اللہ نے حکم دیا، فرض کی۔ اب دیکھیے، صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا سمے نکال کر کے جوہر میں اذان لگتی ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ آؤ آؤ میرے دربار میں، نماز پڑھو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، سب کچھ میرا، دھرتی میری، آسمان میرا، سارا جہان میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں صاف فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ جناتوں کا الگ مسئلہ ہے، پہلے ہم اپنی بات کریں تو ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اس کے حکموں کو پہچان کر۔ اب جوہر میں ہمیں بلایا کہ آؤ، پھر تھوڑا سمے نکلنے کے بعد پھر عصر میں پھر آؤ، پھر تھوڑا سا سمے بیتنے کے بعد پھر مغرب میں پھر آؤ، اور پھر سمے بیتنے کے بعد تھوڑا سا پھر عشاء میں آؤ، جو لاسٹ میں جو ہے رات ہونے کے بعد اذان لگتی ہے، نماز پڑھتے ہیں عشاء کی۔ یہ سب کیوں ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ کیوں اللہ نے ہمیں بلا رہا ہے بار بار؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی کہ زمین و آسمان کے بیچ ہمیں قید کر دیا ہے۔ آسمان کے اوپر ہم کچھ دیکھ نہیں پاتے کیا ہو رہا ہے، بس یہ نیچے نیچے کا آسمان دکھائی دیتا ہے، نیلا نیلا۔ زمین کے اندر جو اندری بھاگ ہے زمین کا، اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ ان دونوں کے بیچ میں قید ہیں ہم۔ اب یہ جو ہمارا انسانی عقل ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھتی ہے، اس سے متاثر ہوتی ہے، انسان دنیا میں بھٹک جاتا ہے، اور دنیا اپنی محبت اس کے دل میں گاڑ دیتی ہے، اللہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ شیطان دشمن ہے جو برے خیال ڈالتا ہے، دنیا کی محبت میں فساد پھیلواتا ہے،
دنیا کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے انسان کو، نظر کا فوری دھوکہ، اصل اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ فوری طور پہ شیطان اس کو بڑا چمکدار دکھاتا ہے، انجام سے اندھا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کیوں بلایا جا رہا ہے 5 بار؟ تاکہ اللہ کی یاد دہانی آئے، یاد دہانی رہے کہ میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے جیون دیا ہے، جس نے میرے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، مجھے جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے، پھر اپنے آدیش بھی بھیجے ہیں، تو میں اس کی یاد دہانی میں جیون جیوں۔ فجر کا صبح کا سمے نکلا، کہیں میرا بندہ بھٹک نہ جائے دنیا میں، جیون کا سمے برباد نہ کر لے۔ میرے بندے جوہر میں آ میرے دربار میں، تاکہ تجھے یاد رہے کہ تو اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے، تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تجھے یاد رہے تیری جان میرے قبضے میں ہے، تجھے یاد رہے جب چاہوں گا دنیا سے تجھے اٹھا لوں گا، تو دنیا میں بھٹک نہ جائے، دنیا میں مگن نہ ہو جائے۔ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ دکھ تکلیف پریشانیوں میں گھیرتا ہے۔ اب دیکھو نا، ابھی میں نے کھانا کھایا، اتنا زیادہ کھانا بھی نہیں کھایا میں نے کہ زیادہ پیٹ بھر کے کھایا ہو، اور اتنا کم بھی نہیں کھایا جو بھوک لگے، بیچ کا کھانا کھایا ہے، لیکن پھر بھی کلیجے پہ جلن ہے، کلیجے پہ جلن ہے، اور کھٹی کھٹی ڈکار سی آ رہی ہیں۔ کیوں؟ میرے شریر کے اندر ایک تکلیف کا ذرہ بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی، ایک کڑ بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت بتا رہی ہے کہ میرے بندے دنیا میں نہ کھائے تو بھی چین نہیں، اور کھائے تو بھی چین نہیں۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس سے دل نہ لگا، اس میں نہ بھٹک، دنیا کا غموں کا گھر ہے۔ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ بندے کو دکھ تکلیف بیماری پریشانی مصیبت بھیجتا ہے، تاکہ بندہ دنیا میں نہ بھٹکے، دنیا میں دل نہ لگائے۔ میرے بندے دفع کر دے جس کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ دل کیا لگانا، دفع کرو اسے جسے چھوڑ ہی جانا، اس سے دل کیا لگانا، جس دنیا کو چھوڑ جانا اس سے دل کیا لگانا۔ دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا۔ 24 گھنٹے دنیا کے لیے محنت، دنیا کے لیے سوچنا، جس مالک نے جیون دیا اس کے لیے کچھ نہ سوچنا، جیون کا وقت برباد کر دینا، اللہ تعالیٰ کی کھوج نہ کرنا، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ دنیا کی دوڑ لگانا، اللہ کو بھول جانا، اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی جب موت آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ تو اب نماز کیا مطلب نماز کا؟ تاکہ میرے بندو دنیا میں نہ بھٹک جاؤ، میری یاد تمہیں رہے، میری یاد رہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ کی یاد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ نماز غفلت کی مانی جائے گی، اور غفلت کی نماز اللہ تعالیٰ منہ پر مار دے گا پھینک کے، چاہے 1 کروڑ سجدے کرے غفلت کے، اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں ہے۔ اور ایک سجدہ کرے ہوش و حواس میں، سحور میں، ہوش و حواس میں کہ اللہ مالک ہے، اس نے جیون دیا ہے، میں کچھ سمے کے بعد مٹی میں ملنے والا ہوں، اللہ سے ڈر کے سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، تو اللہ کو وہ سجدہ قبول ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑی ہستی ہے، نہ جانے کون سا عمل اس کو پسند آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو دل سے کیا ہوا عمل پسند آتا ہے۔ تو اب ہم سمجھے اس چیز کو کہ نماز کا مطلب اللہ کی یاد، اور یاد کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یاد نصیب ہوتی ہے اللہ کی کھوج کرنے سے، اللہ کا علم حاصل کرنے سے، دین کی دعوت دینے سے۔ جتنا انسان، دیکھیے میں نے کہا تھا پہلے بھی، اسلام ایک سچ ہے، سچ جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کائنات کی چیزوں کی پوجا نہیں کرتے، سچے مالک کی طرف دھیان لگاتے ہیں۔ تو اب ہم سمجھیں بات کو کہ پوری دنیا میں قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب سے پہلے شروع میں انسان کی بیماری کا علاج کیا گیا ہے، سب سے پہلے شروع میں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان جب بھی کوئی بات نہیں سنتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بنانے والا پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، کس بات میں؟ کہ یہ سچی راہ دکھاتی ہے، کن کو؟ جو ڈریں اللہ سے، جن کے دل میں سچا ڈر ہے اللہ کا، اپنے مالک کا، ان کو دکھاتی ہے، سب کو نہیں۔ جو اہنکار میں پھرتا ہو، تعریف تو اللہ کے لیے ہے، دھرتی اس کی، آسمان اس کا، سورج اس کا، چاند اس کا، پوری کائنات اس کی، اور انسان بھی بنایا ہوا اس کا، نطفے سے بنا انسان دھرتی میں ناحق اپنی بڑائی جتلائے اور اپنے گھمنڈ میں اہنکار میں پھرتا رہے، اس کے لیے یہ سچی راہ نہیں دکھاتی، یاد رکھنا، اس کو یہ سچی راہ نہیں دکھاتی۔ اللہ کا جب پیغام پہنچتا ہے، سچائی اس تک پہنچتی ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتا اپنے اہنکار میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ سچی راہ نہیں دکھاتا، کیونکہ جو لوگ دھرتی میں ناحق بڑائی جتلاتے ہیں، اللہ انہیں اپنی سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، پھر انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ جیون کا سمے لے کے آئے ہیں ہم، یہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جو دن آ رہا ہے میری زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے، جو گھنٹہ آ رہا ہے میری زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے، پھر ایک سمے ایسا آ رہا ہے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے میں چلا جاؤں گا، جو کرم کیے ہیں پھر اسی کا بدلہ مجھے ملے گا۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ڈرنے والے ہیں ان کو سچا راستہ یہ کتاب دکھاتی ہے، اور اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طریقے سے اب ہم سمجھیں کہ نماز ایک یاد ہے، یاد اللہ کی یاد ہی ایک مومن کی معراج ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک ہستی، ایک طاقت کی بادشاہت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، کبھی دکھوں میں گھرتا ہے، کبھی تکلیفوں میں، کبھی بیماریوں میں، کوئی اس کے فیصلے کو کاٹ نہیں سکتا، جس کی موت بھیجتا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو انسان کو اندرونی حصے سے بھی اس سے ڈرنا چاہیے، اور ڈر لگتا ہے۔ جن بدبخت لوگوں نے اللہ کی یاد بھلا دی ہے، دنیا میں اس قدر کھو چکے ہیں غفلت میں وہ لوگ، وہ نہیں ڈرتے اللہ سے، پھر ان کو اللہ کی ہدایت نہیں ملتی۔ تو پہلا جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈر جائے گا اللہ سے وہی نصیحت کو قبول کرے گا، اور پھر وہی سنے گا بھی، جب سنے گا تو سچائی کو سمجھے گا، سچائی سمجھ میں آئے گی، اس کے اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ جائے گا۔ جب سنے گا ہی نہیں، جب ڈرے گا نا تو سنے گا نہیں، کھیل بنائے گا اللہ کے دین کو، جب سنے گا نہیں تو سمجھے گا کہاں سے، جب سمجھے گا نہیں تو اندھیرے سے کیسے نکلے گا، اندھیرے میں پڑا رہے گا اور مر جائے گا ایسے ہی، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید جس وقت نازل ہوا تھا پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی تھی، زمین و آسمانوں میں، جناتوں میں اور انسانوں میں، کیونکہ سنسار کے سچے مالک کا کلام ہے، کتاب ہے جو برائی سے شدھ ہے۔ اور آج بھی اس زمانے میں اس قرآن سے کھلبلی مچی پڑی ہے پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جو لوگ اسلام، اس قرآن کا سچا پیغام لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کھلبلی مچی پڑی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں سچائی کیا ہے، اور اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں اسلام کے اندر۔ تو یہ دنیا ایک امتحان کا جہان ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ چھانٹ رہا ہے اپنے ایمان والوں بندوں کو اور بغیر ایمان والوں کو، کون ناشکرا ہے اور کون احسان ماننے والا ہے۔
اب میں اللہ سے ایک سوال کروں کہ یا اللہ تو نے عالم ارواح میں ساری روحیں پہلے ہی پیدا کر دی تھیں، تجھے معلوم تھا کہ کون تیرا ناشکرا ہے اور کون احسان ماننے والا ہے، تو پھر تو نے ناشکرے لوگ پیدا ہی کیوں کیے؟ بھئی آج ہم پریشان ہیں سمجھا کر کے لوگوں کو رات دن سمجھا رہے ہیں۔ اچھا دنیا کی بات کریں تو خوب سنتے ہیں دھیان لگا کے، بات بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی اور حرکت بھی کریں گے، فوراً دھیان سے سنیں گے، اور جہاں اللہ کی بات شروع کر دی پھر اندھے گونگے بہرے بن جاتے ہیں، پھر ان کے بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو یہ کیا پہچان ہے؟ ناشکرے کی پہچان، اللہ کی طرف سے روگردانی، جس نے سب کچھ دیا اسی کے سمبندھ میں لاپرواہی، تو یہ ناشکرے کی پہچان ہو رہی ہے اور ناشکرے کا امتحان چل رہا ہے۔ تو یا اللہ تو نے پیدا ہی کیوں کیے؟ خالی ایمان والے پیدا کر دیتا جو تیرا احسان ماننے والے تھے۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ روشن راہ دکھاتا ہے کہ بندے یہ کیوں پیدا کیے؟ تاکہ ایمان والوں کی چھانٹ ہو جائے، ایمان والے کی چھانٹ ہو جائے۔ اور قرآن میں آیت بھی ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھ رکھ کر سچ بات کو نہیں دیکھتے، کان رکھ کر سچ بات کو نہیں سنتے، دل رکھ کر سچ بات کو نہیں مانتے، زبان رکھ کر سچ بات کو نہیں بولتے۔ یہ جانور ہیں اور جانور سے بھی بدتر ہیں۔ جانور کو تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنا پورا کر رہا ہے مقصد۔ بھینس کو پیدا کیا ہے دودھ دینے کے لیے تاکہ انسانوں کو اس سے فائدہ ہو، دودھ پیے انسان، تو وہ اپنا کام کر رہی ہے، دودھ دے رہی ہے، گائے اپنا دودھ دے رہی ہے۔ مگر انسان کو تو جو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، انسان کہاں کر رہا ہے اس کام کو؟ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اس پوری دھرتی پہ، اللہ کی دھرتی پر، جو اللہ کا احسان مانتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اتنی بڑی خلقت کے لیے روزی پیدا کر رہا ہے، کتنے اس میں ناشکرے ہیں جن کو کھلا رہا ہے، کتنے ناشکرے ہیں جو اللہ کا احسان نہیں مانتے، دھرتی پر سرکشی کر رہے ہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، مورتی پوجا کر رہے ہیں، قبر پوجا کر رہے ہیں، غلط چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے لیے زمین میں سے کھانے پینے کے لیے روزی پیدا کر دیتا ہے۔ تو واقعی جو کہا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، الرحمن الرحیم، اور پھر آگے کیا کہا؟ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے کہ ناشکرے اتنے بھرے پڑے ہیں دھرتی پہ، اتنے بھرے پڑے ہیں بہت زیادہ، اور شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی سب کو جو ہے زمین میں سے روزی نکال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کیونکہ یہ امتحان کا جہان ہے۔ لیکن موت کے بعد تو پھر جیسے کرم کر کے مرا ہے انسان، نہ شکرا یہاں دنیا میں کھا لے چند دن اللہ کی روزی، لیکن موت کے بعد اللہ کی ایک نعمت نہ لے پائے گا۔ یاد رکھنا اس چیز کو، اللہ کی ایک بھی نعمت اچھی کھانے کی ہو، پینے کی ہو، جو بھی ہو، وہ لے نہیں پائے گا۔ تو ہر انسان دنیا میں سچ اور جھوٹ کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں ہم دنیا میں ادھر گانوں کی آواز گونج رہی ہے، ادھر جو ہے مندر میں بھجن گانے کے طور پہ ان کی آواز بھی گونج رہی ہے، اور ادھر قوالی کی آواز بھی گونج رہی ہے، اور ادھر ایک طرف مسجد میں اللہ بھی بلا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہیں اذان لگانے والا کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، ہیں آؤ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے سامنے اب سر جھکانے کا وقت ہو گیا ہے، جس نے زمین و آسمان پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اذان کیا ہے؟ ایک بلاوا، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ اب۔ پھر اذان لگانے کے بعد لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت ہو گیا، اس کی عبادت کا وقت ہو گیا۔ تو ایک طرف یہ سچائی ہے کہ نماز میں اللہ کی عبادت کریں،
اور ایک طرف ہم دیکھیں کہ شیطان کا دھوکہ ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، مندروں میں بھی گانے چل رہے ہیں ہاں، تو اب اللہ نے سب کو دل دماغ سب کو دیا ہے، سب کو سمجھ دی ہے، اب جو غور کرے، اللہ کی کھوج کرے، انسان کے اندر کی فطرت کا معاملہ ہے یہ، اور پھر اللہ کی کھوج کرے اور پھر اللہ سے سودا کرے کہ بے شک میرے جیون کا مقصد تجھے راضی کرنا ہے، سوچ سمجھ کر اللہ سے پھر دعا مانگے، سودا کرے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا میں تو نے مجھے پیدا کیا، جیون میں بھی تو ہی پال لگائے گا، تو نے پیٹ لگایا تو ہی بھرے گا اس کو، لیکن مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ اللہ کو پا لینا کی طلب ہو انسان کے اندر کہ اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو جو انسان سودا کر لے اور پھر نماز میں جو اللہ کی یاد ہے، پھر اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے تو نماز میں نہیں، ہر وقت تیری یاد چاہیے، میں ہر وقت تیری پناہ میں رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس بدبخت شیطان اور بدبخت دنیا کی پناہ سے میں 24 گھنٹے تیری پناہ میں رہوں۔ تو پھر جب انسان سوچ سمجھ کے اللہ سے سودا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اللہ ایمان نصیب فرما، زندہ ایمان نصیب فرما، جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو، موت کے بعد کے جیون میں پرلوک میں کامیابی کا ذریعہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے 24 گھنٹے اپنی یاد نصیب فرماتا ہے۔ کیسے؟ کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں سے نکال کر، جو دنیا میں زندگی جینے کی جو شکتی ہے انسان کے اندر، وہ دنیا کی محبت ہے، جو دنیا میں زندگی جینے کی طاقت ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اس کو جلیل کر کر دل سے باہر نکال کے پھینک دیتا ہے اور اپنی یاد اور اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر یہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھائی ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کر لے، بات سمجھے، اور ایک ہے کہ کسی بندے کو پسند کرنے کے بعد اس سے اپنے دین کا بھی کام لے، پھر اس سے اپنا دین پھیلوائے، پسند کرنے کے بعد پھر اس سے اپنی سچائی کو پھیلوائے اس کے ذریعے سے، تو یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے بھائی۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیتا ہے تو پھر اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے، تو اللہ تعالیٰ پھر دین کا کام لیتا ہے۔ تو ورنہ تو ہم دیکھیں، ورنہ اگر دنیا کی محبت میں تو ہر انسان گناہ کے مزے میں مست ہے، گانے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو، فلمیں اچھی لگتی ہیں، بے فضول کی پنے کی باتیں اچھی لگتی ہیں، دنیا کی باتیں اچھی لگتی ہیں، کون اللہ کا دین پھیلا رہا ہے؟ لیکن انہی میں سے ہی جو ہے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پسند کر لیتا ہے، اور پسند کرنے کے بعد پھر ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے پھر اور لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے دل میں جو ہے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اپنی یاد 24 گھنٹے کے لیے نصیب فرما دیتا ہے، اور پھر اسے من ہی من میں دنیا کی سچائی سمجھاتا ہے، جیسے وہ آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہے، سچائی اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے اسے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اللہ تعالیٰ پھر اسے زندگی جینے کا صحیح سلیقہ سمجھاتا ہے، دنیا کا دھوکہ ہٹاتا ہے، سچائی دکھاتا ہے، اور پھر اس کو سمجھ دیتا ہے، حکمت دیتا ہے سچائی کو پھیلانے کی۔ پھر وہ دل سے جو ہے برائی سے نفرت کرتا ہے، اچھائی سے محبت کرتا ہے، پھر اس کو دنیا بھٹکا نہیں سکتی، دنیا کے دھوکے کو سمجھ جاتا ہے۔ پھر اس کی جو نماز ہوگی وہ اللہ سے معراج ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی یاد والی نماز ہوگی۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے دیا ہے، دنیا میں انسان بھٹک جاتا ہے، دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، دھوکے میں گم ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، میرے بندے میری پناہ میں آ جا۔ تو نماز ایک ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا، یاد رکھیں، اسی لیے 5 بار اللہ نے حکم دیا ہے کہ تاکہ میرے بندے آئیں اور پھر وہ میری یاد انہیں نصیب ہو جائے، اور پھر میری یاد میں جیون گزاریں دنیا میں، اور مجھے راضی کر کے آئیں، اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کے۔
اور پھر میرا جنت کا انعام پائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ آج ہم زیادہ تر مسلمانوں کی بھیڑ کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو نماز ہے وہ غفلت کی ہے، لاپرواہی کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو نماز کا مطلب لوگوں کو نہیں پتہ، سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں پتہ، قل هو اللہ شریف کا مطلب نہیں پتہ، اتحیاتوں کا مطلب نہیں پتہ۔ جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ان نماز کی صورتوں کا جو مطلب ہے اپنی بھاشا میں وہ پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو انسان دل سے اللہ کی طرف، دل سے اللہ کو پکارے گا، جب سمجھے گا جبھی تو پکارے گا۔ اب کوئی چیز تم بنا سمجھے پڑھے جاؤ تو وہ تو فارملٹی پوری ہو رہی ہے، وہ قاعدے کی نماز تھوڑی ہے کوئی۔ تو اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے تو میری کھوج کر، میں تجھے مل جاؤں گا، تو مجھے ڈھونڈ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ اب ملنے سے مراد اللہ کی کھوج کیا ہے؟ اللہ کی کھوج ہے کہ اس کا علم حاصل کرو، اس کی کتاب دھرتی پہ موجود ہے، اس کے دوارا اللہ کی کھوج کرو، اس کے قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اللہ کے حکم پہچانو، نماز کا مطلب جانو۔ جب جانو گے، علم حاصل کرو گے، اپنی بھاشا میں سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دے دے گا۔ جب ہدایت دے گا تو دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے گا، اپنی یاد نصیب فرما دے گا، تو مانو کہ اللہ مل گیا۔ بھائی جب اللہ نے 24 گھنٹے اپنی یاد نصیب فرما دی، دنیا کی غفلت کے جیون سے باہر نکال لیا، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیا، سچائی کو دکھا دیا، اپنی یاد نصیب فرما دی، اور پھر یہ توفیق عطا فرما دی کہ اللہ کے حکم پر چل کے جیون جی رہے ہیں، جو بھی اللہ کے حکم ہے دل سے پورا کر رہے ہیں، تو مانو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مل گیا، پا لیا اللہ کو۔ تو اگر اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو اس لیے بھئی ہم اللہ کی کھوج کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گیان حاصل کریں۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اللہ کی کھوج کر سکیں اور اللہ تعالیٰ اندھکار سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ امید کرتا ہوں کہ بھئی سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔